الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی میری مسلمان ماؤں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حج کے ایام گزر رہے ہیں، اس کے اندر جمعوں کے اندر آپ حضرات کے سامنے حج کے بارے میں ضروری باتیں کہی جاتی ہیں تاکہ ہم حج کے فریضے سے واقف ہو سکیں، جان سکیں کہ حج کا فریضہ کیا ہے۔ حج یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اس کے طاقت رکھتے ہیں وہاں جانے کے لیے، اور یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، 5 پلر میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ حج جس کے اوپر فرض ہو جائے فوراً جائے، جلدی جائے، کوئی پتہ نہیں کل تم اس کے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اس لیے حج میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں حرم میں داخل ہونے کے لیے اس کے لیے باؤنڈریز ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باؤنڈریز مقرر کی ہیں۔ مدینہ منورہ سے جو آدمی حج کے لیے آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ذوالحلیفہ کے مقام پر اور اہل شام کے لیے جحفہ کا مقام ہے، اور فرمایا نجد والوں کے لیے قرن المنازل ہے، اور اہل یمن والوں کے لیے یلملم۔ یہ باؤنڈریز، یہ سرحدات مقرر، کوئی آدمی اس سرحد سے حج یا عمرہ کے لیے جا رہا ہے تو بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بغیر احرام کے داخل ہوگا اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ یاد رکھیں اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے حج کے یا عمرے کا اور جہاز پہ جا رہا ہے اور یا کسی دوسری جگہ سے گزر رہا ہے تو اس کے برابر جب گزرے گا تو وہاں سے احرام اس سے پہلے باندھنا اس کے اوپر لازم آ جاتا ہے۔ میقات کو کراس کرنے سے پہلے اپنے احرام کو باندھ لینا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ حج اور عمرہ ان دونوں میں ایک چیز کا فرق آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عمرہ کرنا چاہتا ہے تو سال کے کسی مہینے میں بھی جا سکتا ہے، کسی دن بھی جا سکتا ہے، لیکن حج کے لیے مخصوص ایام ہیں، مخصوص مہینے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی احرام باندھتا ہے تو اس کا احرام قبول نہیں ہوگا۔ تو شوال اور ذی قعدہ کے بعد 10 دن جو ہیں یہ ایام حج کہلاتے ہیں، تو ان دنوں کے اندر حج کے لیے احرام باندھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حج کے احرام باندھا تو اس کے احرام قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، حج کی 3 اقسام ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، اور حج تمتع، حج قران ہوتا ہے، اور سب سے افضل حج جو ہوتا ہے حج قران ہے، اور سب سے آسان حج حج تمتع ہے۔ There are 3 types of حج: قران، تمتع، افراد۔ The best حج is a حج قران، easiest حج is a حج تمتع۔ یاد رکھیں کہ احرام جو باندھتے ہیں ہم عمرے کا، اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انسان میقات سے احرام باندھے، دوسرا طواف کرے، تیسرا سعی کرنی ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اور چوتھا سر کا حلق کرنا ہے یا بالوں کو کاٹنا ہے۔ یاد رکھیں جو آدمی سے حج کے لیے جاتا ہے، تمتع کر رہا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ کرے گا کہ وہ عمرے کا احرام باندھے گا۔ تو عورت جو ہے اس کے لیے احرام اس کے اپنے کپڑے ہیں۔ مرد کے لیے 2 سفید چادریں ہیں، اور یہ 2 سفید چادریں جو ہے یہ میقات کراس کرنے سے پہلے ان کو باندھنا ہے، اور اس کے بعد
2 رکعت نفل پڑھ لے. جب نماز پڑھ لی, when you finish the completed the namaz, then you make the intention. انٹینشن کیا ہے کہ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. O Allah, I intend to do the umrah. O Allah, make it easy for me. Or Allah, accept it from me. کہ اے اللہ ارادہ کر لیا ہے, اس کو میرے لیے آسان بنا دے اور اس کو میری طرف کیا ہے قبول فرما لے. اب یہ نیت کر کے اس کے بعد یو نیڈ ٹو ریسائٹ 3 times تلبیہ, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یاد رکھیں عمرے کا آسان طریقہ کہ 7 چکر طواف کے لگا دیں. اس کے بعد جب پورا ہو جائیں 2 رکعت مقام ابراہیم کے اوپر نفل پڑھیں. نفل پڑھنے کے بعد آپ جائیے صفا مروہ کے طرف, اور صفا مروہ کے درمیان 2 پہاڑ ہیں. ان 2 پہاڑوں کے درمیان چلنا ہے, 7 دفعہ چلنا ہے. ایک دفعہ ادھر سے جائیں گے صفا سے مروہ, اور پھر مروہ سے واپس صفا کی طرف آئیں گے. یہ آپ کا ایک چکر جانے کا اور 1 چکر واپس آنے کا, یہ 2 چکر ہو جائیں گے. اس کو 1 چکر نہیں شمار کرنا ہے. آپ جب 7 چکر لگا دیے, 7 چکر کمپلیٹ کرنے کے بعد سر کو شیو کر لیں. بالوں کا کاٹنا یہ بھی ہے, کاٹ بھی سکتے ہیں, لیکن جو شیو کرتے ہیں بالوں کو, ان کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اللہم اغفر للمحلقین, اے اللہ تو سر شیو کرنے والوں کی مغفرت فرما دے. 3 دفعہ کہا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں عمرہ یہ اس طرح مکمل ہو جاتا ہے. پھر وہاں حرم شریف میں رہنا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرہ کی بھی اور حج کی توفیق عطا فرما دے. او اللہ give us ability that we need, then we go for the Hajj and Umrah. Those people who are going, oh Allah, accept their Hajj and Umrah. Now pray Sunnah.